اس واقعہ سے چند روز قبل اس نے اپنی سالگرہ منائی اور وہ بہت خوش نظر آئی تھی کہ ثنا یوسف کی والدہ فرزانہ یوسف کا کہنا ہے کہ وہ اپنی نند یعنی ثنا کی پھپھو کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھی۔ ان کے شوہر جو کہ ثنا کے والد یوسف صاحب وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کا ثنا یوسف کا بھائی بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، وہ چترال گیا ہوا تھا۔ اس دوران سپہر 5 بجے کے قریب ایک نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ثنا یوسف کے کمرے کا پوچھا اور وہ کمرے میں گھس گیا۔ گولیاں مارتے ہی وہ فرار ہو گیا۔ ثنا یوسف کو فوری طور پہ ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جان بحق نہ ہو سکی۔ اس کے ایس ایچ او ملک آصف کا کہنا ہے کہ یہ غیرت کے نام پر نہیں ہوا۔ جیو فرانزک کے ذریعے اس کی تلاش کی جا رہی ہے اور ہمارے ذریعہ کا کہنا ہے کہ پنجاب سے اس ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے کہ میری بیٹی ہمیشہ جو ہے نا پوزیٹیو ٹک ٹاک بناتی تھی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس شخص نے ہماری بیٹی کو طرف تو ٹک ٹاک کا جو نشہ ہے یہ نوجوانوں میں بہت بڑھ گیا ہے۔ ان دنوں اسلام آباد میں رہ رہی تھی، ان کی جو ٹک ٹاک تھی اس میں مسلسل نوجوانوں کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ۔ ہمارا آج کا پروگرام ثنا یوسف کے بارے میں ہے، ایسی ٹک ٹاکر جو 17 سال کی عمر میں جس نے ٹک ٹاک پر اپنی زندگی کا ہر لمحہ قید کیا، اس کو بے دردی سے کیا گیا۔ کرنے والا کون ہے، اس ملزم کا آئیڈیا کیا تھا، وہ اس کے گھر میں کیسے گھسا اور اس نے اس کو کتنی گولیاں ماری، یہ تمام تفصیلات ہم آج کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ ثنا یوسف بنیادی طور پر میڈیکل کے پہلے سال کی طالبہ ہے جس کی رہائش اپر چترال کی ہے، لیکن وہ ان دنوں اسلام آباد کے G30 سیکٹر میں رہ رہی تھی۔ وہ اپنی والدہ، والد اور بھائی کے ساتھ مقیم تھی۔ اس واقعہ سے چند روز قبل اس نے اپنی سالگرہ منائی جس میں اس کی تمام جو دوست لڑکیاں ہیں انہوں نے شرکت کی اور وہ بہت خوش نظر آئی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ چند دن کے بعد اس کے ساتھ اتنا خطرناک واقعہ ہو جانا ہے۔ اس کی ثنا یوسف کی والدہ فرزانہ یوسف کا کہنا ہے کہ وہ اپنی نند یعنی ثنا کی پھپھو کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھی۔ ان کے شوہر جو کہ ثنا کے والد یوسف صاحب وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کا ثنا یوسف کا بھائی بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، وہ چترال گیا ہوا تھا۔ اس دوران سپہر 5 بجے کے قریب ایک نوجوان گھر میں داخل ہوا جس نے کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ پہلے تو گھر والے سمجھے کہ یہ کوئی جاننے والا ہے، تو گفتگو کرتے ہی اس نے ثنا یوسف کے کمرے کا پوچھا اور وہ کمرے میں گھس گیا اور اس نے فوری طور پر ثنا یوسف سے کوئی بات کی اور تکرار ابھی شروع ہوئی ہوا تھا کہ اس نے 2 گولیاں ماری اور گولیاں مارتے ہی وہ فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ تھانہ سنبل اسلام آباد کی حدود میں ہوا، جس کے ایس ایچ او ملک آصف کا کہنا ہے کہ یہ غیرت کے نام پر نہیں ہوا۔ اس کی کچھ دوسری وجوہات ہیں جن کے بارے میں ہم بہت جلد عوام کو آگاہ کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم جو ہے موقع سے فرار ہو گیا، لیکن جیو فرانزک کے ذریعے اس کی تلاش کی جا رہی ہے اور ہمارے ذریعہ کا کہنا ہے کہ پنجاب سے اس ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، لیکن پولیس ابھی اس کے نام کو صیغہ راز میں رکھ رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ثنا یوسف کی والدہ کا کہنا ہے کہ میری بیٹی ہمیشہ جو ہے نا پوزیٹیو ٹک ٹاک بناتی تھی اور اس کی کسی سے کوئی اس طرح کی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی مذہبی، لسانی یا دوسری کسی قسم کی جو نفرت پھیلانے والی ٹک ٹاک بنائی تھی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس شخص نے ہماری بیٹی کو کیوں قتل کیا ہے۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملزم جو ہے اس سے ابھی اس کی گرفتاری کر کے اس سے تفتیش کی جائے گی کہ اس نے ثنا یوسف کو قتل کیا، لیکن اس ثنا یوسف کے سے ایک بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے، کیونکہ پورے ملک میں اس بات پر بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو ایک طرف تو ٹک ٹاک کا جو نشہ ہے یہ نوجوانوں میں بہت بڑھ گیا ہے۔ بچے بچیاں گھروں میں بیٹھ کر ٹک ٹاک بناتی ہیں، جس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے گھروں کی جو پرائیویسی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی لمحہ بہ لمحہ کی مصروفیات جو ہیں وہ بھی لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ ثنا یوسف کے بارے میں بھی اس حوالے سے پتہ چلا ہے کیونکہ وہ اپر چترال کی رہنے والی تھی۔
ان دنوں اسلام آباد میں رہ رہی تھی، ان کی جو ٹک ٹاک تھی اس میں مسلسل نوجوانوں کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں، اسلام آباد کے کس سیکٹر میں رہ رہی ہیں، اور ان کی دن کی مصروفیات کیا ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہاں کہاں ملنے جاتی ہیں، وہ کالج کس وقت جاتی ہیں۔ اس طرح جو تمام ان کی پرائیویسی تھی وہ آؤٹ ہو رہی تھی۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر اس طرح ہی نوجوان اپنی مصروفیت کے بارے میں، اور خاص طور پہ ایسی لڑکیاں جو ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، وہ اپنی پل پل کی مصروفیات کے بارے میں ٹک ٹاک پہ بتاتی ہیں، یا سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں اور ٹویٹر پہ اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ان کا کوئی دشمن پیدا ہو گیا ہے، کہاں کوئی ایسا انتہا پسند پیدا ہو گیا ہے کہ جو ان کی اس ایکٹیویٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا ہے۔ یہ بھی یہاں اس واقعہ میں بھی ابتدائی طور پہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو اس کے حوالے سے، جو ثنا یوسف کی ٹک ٹاک کے حوالے سے تھا، اس کو کوئی اس طرح کا اس نے اپنے ذہن میں ایم بنایا کہ وہ گھر سے موزر لے کر نکلا، اور اس کے بعد وہ اس کے گھر میں داخل ہوا، اور اس نے اس گھر میں داخل ہوتے ہی چند لمحوں میں ثنا یوسف کو 2 گولیاں مار دی۔ ثنا یوسف کو فوری طور پہ ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ جان بحق نہ ہو سکی۔ ثنا یوسف کے والد نے FIR تھانہ سنبل اسلام آباد میں درج کروا دی ہے، جس میں اس نوجوان کا حلیہ بتایا گیا ہے کہ یہ کالے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، اور اس کے بعد پسٹل یا موزر بھی موجود تھا، اور اس نے موقع پر ہی ثنا یوسف کے سامنے حصے پہ 2 فائر کیے، جو اس کی موت کا سبب بنے۔ اس کے والد کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری بچی جو تھی وہ پازیٹیو ٹک ٹاک بناتی تھی، اس حوالے سے پورے خاندان میں اس کو پسند کیا جاتا تھا۔ اس کے انفلوئنسر ہونے کی وجہ سے بہت ساری اس کی دوست بھی اس کو آئیڈیل سمجھتی تھی، لیکن اس بچی کو صرف 17 سال کی عمر میں ایک ایسے جنونی شخص نے قتل کر دیا کہ جو اس کی ایکٹیویٹیز کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے پورے سوشل میڈیا میں اب اس حوالے سے بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ کیا نوجوان بچیوں کو ٹک ٹاک پہ اپنی پل پل کی مصروفیات کو آن ایئر کرنا چاہیے، کیا ان کی یہ مصروفیات کے بارے میں بتانا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، کہاں سالگرہ منا رہی ہیں، کس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، گھر میں کیا کھا رہی ہیں، کس گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کس یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، کس کالج میں جا رہی ہیں، کس سکول میں جا رہی ہیں، وہ پل پل کے جو لمحات ہیں ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے جو ان کے مخالفین، جو کہ خود ساختہ مخالفین ہوتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ پولیس اور ماہرین جو ہیں اس حوالے سے بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔